اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد. ناظرین و سامعین حضرات، آج کی جو مختصر سی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ماہ مبارک رجب کی فضیلت کے سلسلے میں. ویسے تو ماہ مبارک رجب کے بہت سے اعمال کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں. ان میں مثلا نماز جناب سلمان فارسی یا لیلۃ الرغائب کی نماز، صلوات کا پڑھنا، قل اللہ احد کا پڑھنا، بہت سے اعمال ہیں. لیکن اس مہینے میں وہ چیز جو سب سے زیادہ اجر کا سبب بنتی ہے، ثواب کا سبب بنتی ہے، وہ روزہ ہے. اس مہینے میں روزے کی بہت تاکید کی گئی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک روایت، کتاب تحفۃ الاخوان جو کہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جناب ثوبان سے. جناب ثوبان کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی ہیں. یہ جناب ثوبان بیان کرتے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کبھی کبھی کچھ قبروں پہ رکتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کرتے ہیں، پھر آگے بڑھے، پھر ٹھہر گئے، پھر دعا کیا. جب چند مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے سوال کیا، رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ رک کے دعائیں فرما رہے ہیں؟ بس جیسے ہی میں نے اتنا کہا، فبکا رسول اللہ بکاء شدیدا. جناب ثوبان کہتے رسول اللہ نے بہت ہی شدت کے ساتھ گریہ کیا. کہ ہم بھی رونے لگے، اللہ کا رسول رو رہا تھا لہٰذا ہم بھی گریہ کرنے لگے. ہم نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ان قبروں پر عذاب نازل ہو رہا تھا اور ہم ان کی چیخ اور پکار کی آوازوں کو سن رہے تھے، ہمیں رحم آیا، ان کے اوپر ترس آیا، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ بار الہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے. اور اللہ نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دیا، ہلکا کر دیا اللہ نے ان کا عذاب. پھر رسول اللہ نے فرمایا یا ثوبان لو صاموا ہؤلاء، اے ثوبان اگر ان لوگوں نے ماہ رجب میں ایک روزہ بھی رکھا ہوتا تو آج اپنی قبروں میں ان پر عذاب نازل نہ ہوتا. اگر ان لوگوں نے ماہ رجب کے کسی بھی دن ایک روزہ رکھ لیا ہوتا اور ایک رات جگ کر اللہ کی عبادت کر لی ہوتی تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہوتا. جناب ثوبان تعجب سے، یا رسول اللہ صرف ایک روزہ رکھنے سے ماہ رجب میں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے ثوبان مجھے قسم ہے اس معبود حقیقی کی جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، راتوں کو خدا کی عبادت کرتا ہے، احیاء کرتا ہے، یعنی رات کو بیدار رہ کے خدا کی عبادت میں گزارتا ہے، تو گویا اس نے صرف اسی شب میں عبادت نہیں کیا بلکہ اللہ اسے 1000 شب 1000 روز کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اور وہ 1000 روز ایسے ہیں کہ اس نے دنوں میں روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو اللہ 1000 جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اسے 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ حج اور عمرہ جو اس نے حلال پیسے سے کیا ہے، اس کے علاوہ جناب اسماعیل کی حلال اولادوں کو اس نے جو کہ غلام تھے خرید کر آزاد کیا ہے، میری امت کے 1000 اسرا کو اس نے خرید کر گویا آزاد کیا ہو، اس کا اجر ملتا ہے. اور اس کے علاوہ گویا اس نے 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اور گویا اس نے 1000 دینار راہ خدا میں صدقہ دیا ہے.
جب جناب رسول خدا نے تمام اجر بیان کیے کہ سنو وہ قبر کے ہول سے، منکر نکیر کے ہول سے، روز محشر کے ہول سے امن و امان میں رہے گا، جناب ثوبان کہتے میں نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، صرف ایک رات جگ کر عبادت کرنے کا اتنا بڑا اجر، صرف ایک روزہ ماہ رجب میں رہ کر رہنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، یہ اس کے لیے ہے جو خدا کی قدرت کا انکار نہ کرے۔ جناب ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت نماز، کوئی بھی سورہ جو اسے یاد ہے، مثلا فجر کی جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو بھی سورہ یاد الحمدللہ کے بعد پڑھے، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ خدا یہ اجر دینے میں اس کو بخل نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔